الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله واغثنی وادرکنی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات گرامی، یہ مہینہ رجب شریف کا ہے، معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر معراج شریف کا مہینہ ہے۔ ایک جمعہ میں نے سبحان پر بیان کیا، گزشتہ جمعہ الذی پر بیان کیا، تقریباً گھنٹہ اب ہے اسریٰ بعبدہ۔ اسریٰ بعبدہ، سیر کرائی اپنے عبد مقدس کو اور اپنی ذات و صفات میں گم ہونے والے کو۔ ذات کاملہ نے سیر کرائی اپنے عبد مقدس کو، اپنی ذات صفات میں گم ہونے والے کو۔ سیر، معراج سیر، سیر معراج جو ہے، جب کتب میں پڑھتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہی پیغام الہی لائے کہ پیاری تیاری فرمائیں کہ معراج شریف کی رات آ چکی ہے، آپ کو عروج کائنات سے بلند و بالا لے جانا ہے، لا مقام پر اللہ کے حضور میں پہنچانا ہے، آپ نے رب کا دیدار کرنا ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، براق بھی ساتھ لائے، 70,000 فرشتہ آگے تھا، 70,000 فرشتہ پیچھے تھا، 70,000 فرشتہ دائیں تھا، 70,000 فرشتہ بائیں تھا۔ جب اتنی تعداد فرشتوں کی بھی تھی جبریل علیہ السلام کے ما سوا، تو اتنی تعداد کثیر کا اللہ نے ایک کا بھی ذکر نہیں فرمایا، پورے قرآن میں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا اور جبریل کے ذریعے معراج ہوا، جبریل نے ہی یہ سیر کرائی، 70,000 فرشتہ آگے پیچھے دائیں بائیں تھا، کسی کا ذکر نہیں، کسی آیت میں یہ ذکر نہیں۔ یہی ہے کہ الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات کاملہ، جس ذات کاملہ نے اپنے عبد مقدس کو سیر کرائی، اپنا ذکر فرمایا کہ میں نے سیر کرائی، تو وہ جو ساتھ تھے ان کا ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی تعداد کثیر ساتھ ہو، ایک کا بھی ذکر نہ ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اور اللہ تعالیٰ نے خود سیر کرائی، تو جب خود سیر کرائی تو پھر دوسروں کو بھیجا کس لیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اتنی تعداد میں فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ براق کو کیوں بھیجا؟ رف رف کو کیوں بھیجا؟ جبریل علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ یہ انتظام و اہتمام کیوں فرمایا؟ تو بات یہ ہے کہ معراج شریف کو ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے۔ کفار نے نہ تسلیم کیا، اگر تصدیق و تائید کی اولاً تو سیدنا ابوبکر صدیق نے تصدیق کی تھی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اگر میرے محبوب نے فرما دیا ہے کہ میں لامکان پہ پہنچ کر رب کا دیدار کر کے آ چکا ہوں، یہ حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے تصدیق فرمائی اور کافر انہوں نے انکار کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نام نہیں لیا کہ پھر اعتراض کرتے کہ یہ بھی سیر کرا سکتا ہے، وہ بھی کرا سکتا ہے، وہ بھی کرا سکتا ہے، اتنا عروج لے جا سکتے ہیں، پھر اعتراض کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان کا میں نام نہیں لیتا، ان کی غلامی تو ہو چکی ہے، وہ قبول ہے، میں ذات کاملہ ہوں، میں نے دیدار کرایا، تو میری ذات کاملہ پر تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ تو میں تو ہی علی کل شیء قدیر ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہی تو علی کل شیء قدیر، قادر خدا میں ہوں، قدرت والا خدا میں ہوں، میں اپنی قدرت سے محبوب کو لے بھی گیا ہوں، پہنچا بھی گیا ہوں، تو پھر کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ فرشتوں پر کرو، دوسروں پر کرو، مجھ پر تو اعتراض نہیں کر سکتے ہو کہ میں قادر ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری ذات ذات کاملہ ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ جب نقص نہیں ہے تو کمال ہے، جب کمال ہے تو کمال کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کو میں نے لامقام پر معراج کرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ غلامی قبول ہے، بے شک وہ تشریف لائے اور انہوں نے غلامی کی ہے، وہ ساتھ رہے ہیں، جہاں تک ان کی حد تھی وہ اپنی حد تک ساتھ رہے ہیں، جہاں حد ختم ہو گئی وہ کھڑے ہو گئے، لیکن غلامی انہوں نے کی ہے اور غلامی ان کی قبول ہے، لیکن ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا اجر عند اللہ ہے، ذکر نہیں ہے کہ شاید ان پر یہ مزید اعتراض کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا میں اپنا ذکر کر رہا ہوں کہ کسی نے سیر نہیں کرائی، مجھ قادر نے سیر کرائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسرا، اسرا، مفسرین لکھ رہے ہیں کہ یہ زمین کی سیر پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ جب سیر کا اطلاق ہو اسرا تو زمین کی سیر، کیونکہ یہ معراج شریف 3 حصہ میں ہے، ایک زمین کی سیر ہے، ایک آسمانوں کی سیر ہے، ایک لا مقام پر قرب خدا کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 3 حصے ہے معراج شریف۔ تو یہ 3 حصے کیوں ہوا ہے؟ ایک زمینی معراج، ایک آسمانی معراج، ایک لا مکانی معراج۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 حصے کس لیے ہوا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حیثیات ہیں۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ آپ کی حیثیت بے مثل، بے مثل، بے مثل، بشریت مقدسہ بھی حق ہے، آپ کی حیثیت ملکی نورانی بھی حق ہے، آپ کی حیثیت حقیہ بھی حق ہے۔ جب 3 حیثیات تھیں، ہر حیثیت کو یہ مقام عطا کرنا تھا، تو زمین کی معراج ہوئی بشریت مقدسہ،
کو یہ عروج حاصل ہوا، آسمانی معراج ہوئی، آپ کی ملکی صورت کو عروج حاصل ہوا، اور لامکانی دیدار ہوا، حیثیت حقیہ کو قرب حق ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے معراج 3 حصے میں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب آرام فرما ہے، اور تو جا فرشتوں کو بھی لے جا، اور جنت میں براق کھڑے ہیں، 40,000 براق کھڑا ہے، اس میں سے منتخب کر کے میرے محبوب کے لیے براق بھی لے جا۔ جبریل علیہ السلام جنت میں گئے تو 40,000 براق ایک سے بڑھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک براق کونے میں مغموم کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو مغموم ہے، غم شدہ ہے، یہ اشتیاق میں ہے کہ معراج کی رات آئے تو سواری مجھے بنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اس کا غم ختم کرنا ہے، خوشی عطا کرنی ہے، اس کے کان میں کہہ دو کہ آج کی رات مصطفیٰ کی سواری تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے کان میں کہہ دیا گیا، وہ خوشی سے نہیں پھولا سماتا تھا، آخر اسی کو جنت سے باہر لائے اور زمین پر لے آئے۔ تو یہ براق کا آنا، ہونا، لے جانا بھی برحق ہے۔ جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جہاں ابھی باب عمر ہے، مکۃ المکرمہ میں یہی جگہ تھی، تو آپ آرام فرما ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے کہ محبوب کو لے جانا بھی ہے، اسی وقت لے جانا بھی ہے، آرام بھی ہے، تو کس طرح بیدار کروں؟ اگر میں آواز دیتا ہوں تو آرام پاک میں اگر بے آرامی ہو جائے تو پھر بوجھ نہ ہو جائے، ملال نہ ہو جائے۔ اگر میں پاؤں کو دباتا ہوں پھر بھی بیداری ہو جائے گی، تو کیا کروں کیا نہ کروں؟ وہ اسی سوچ میں تھے کہ ہاتف سے آواز آئی کہ طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تو کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتا دیا تو اہل سنت کا بس عقیدہ واضح ہو چکا، ادب کا مقام واضح ہو چکا۔ اہل سنت کے اندر ادب ہی ادب ہے، سارا ادب ہی ادب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب ادب کی ابتدا تجھ سے کرتے ہیں کہ قبل قدمیہ، میرے محبوب کے قدموں پر جھک کر بوسہ دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبل قدمیہ، میرے محبوب کے قدموں پر جھک جا اور بوسہ دے دے۔ بوسہ تیرا دینا ہوگا، محبوب کا بیدار ہونا ہوگا۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہی عمل کیا، سرکار کے قدموں پر بوسہ دیا۔ معلوم ہوا رسول اللہ کے قدموں کو چومنا جائز ہے، یہ سنت جبریلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنت جبریلی ہے۔ اسی سنت جبریلی پر صحابہ کرام نے بعض اوقات عمل کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں محبت کا تقاضا ہوتا تھا نقبل ید رسول اللہ ورجلہ، ہم سرکار کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے
اور نیچے گر کر سرکار کے قدموں کو بھی چومتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ قدموں کا چومنا جائز ہوا، قدموں کا چومنا جائز ہوا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، حب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بزرگان دین اپنے شیخ کا قدم چومنا جائز ہے، والدین کا قدم بھی چوما جائے تو تب بھی جائز ہے، استاد محترم کا قدم چوما جائے تب بھی جائز ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے، یہ سب ادب کے تقاضے ہیں۔ تو پہلا تقاضا جبریل علیہ السلام نے پورا کیا کہ وہ جھک گئے۔ تو آپ بتاؤ، ایک جھکنے والا ہے، ایک وہ ہے جس کے پاؤں پر جھکا ہے، شان کس کا زیادہ ہے؟ شان کس کا زیادہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان بہت بلند و بالا ہے۔ جبریل جھک گیا ہے تو اس نے محبت کا تقاضا پورا کیا ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری کی ہے۔ ایک روایت میں یہی ہے، اور صاحب معارج النبوت نے علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین انہوں نے یہ مقام بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ کس طرح محبوب کو بیدار کروں، کسی قسم کا ملال نہ آ جائے، تو پھر سوچ میں پڑ گئے۔ ادھر سوچ جاری تھی، اللہ کو تاخیر گوارا نہ ہوئی کہ تیری سوچ کی کتنی دیر لگ جائی، میں تو اشتیاق میں ہوں، تو سوچ میں ہے۔ میں اشتیاق میں ہوں کہ محبوب جلد سے جلد تشریف لائے، اور تو سوچ رہا ہے۔ اگر سوچ رہا ہے تو ہم خود آ گئے ہیں، دور باش ہے جبریل، ہٹ جا، دور جا، دور ہو جا، دور ہو جا، ہٹ جا، ہٹ جا، من خود بیدار کردم، میں خود بیدار کرتا ہوں۔ بندہ خدا اپنے محبوب کو بالطاف من، بڑی مہربانیوں سے، بڑی محبتوں سے اپنے محبوب کو میں خود بیدار کرتا ہوں، تو ہٹ جا، کہ محبوب کو اس طرح بیدار کیا جاتا ہے جس طرح میں کرتا ہوں۔ مولانا کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر زیادہ محبت ہے کہ جبریل کی سوچ کی دیر کی انتظار بھی گوارا نہ ہوئی، خود اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہو گئی۔ اور یہ جلوہ گری بعض اوقات میں ہوئی۔ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، فرمایا اتانی ربی فی احسن صورتین، میرے پاس میرا رب آیا اور بڑی حسین و جمیل صورت میں آیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہوتی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری ہونے میں اعتراض کسی کو نہ کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے محبوب سے۔ اگر پھر بھی یہ لوگ اعتراض کریں کہ خدا کی شان تو بہت بڑی ہے، وہ کیسے محبوب کے لیے آ چکا ہے، اگر پھر بھی ان کو شک ہو تو ان کو جواب دیا کرو کہ تم کس کام کے ہو۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
میں ہر ایک کی شہرگ کے ہر وقت قریب ہوں. اگر تمہارے قریب ہو اعتراض نہیں، محبوب کے لیے آ جائے کیوں اعتراض؟ تمہاری شہرگ کے قریب ہو. وہ تو فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم ہر ایک کی شہرگ کے قریب ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ انا اقرب الیہ من الحبل الورید کہ میں ہر ایک کی شہرگ کے قریب ہوں. نحن ہم، وہ ہم کون ہیں؟ تو اس کے صفات ہیں، اس کے اسماء ہیں، اس کی ذات ہے. اگر تیرے شہرگ کے قریب اس کے صفات بھی ہوں، اس کے اسماء بھی ہوں، اس کی ذات بھی ہو، تو تجھے اعتراض نہیں ہے. محبوب کے پاس جلوہ گر ہوا کیوں اعتراض؟ پھر اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ اینما کنتم وہو معکم، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہے. اگر تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہو، محبوب جہاں ہو وہ کیوں نہ ہو وہاں. وہ جو خدا فرما رہا ہے اینما کنتم وہو معکم کہ جہاں بھی تم ہوتے ہو، جہاں بھی تم ہو، مسجد میں تم ہو خدا تمہارے ساتھ، گھر میں تم ہو خدا تمہارے ساتھ، سفر میں تم ہو خدا تمہارے ساتھ، حضر میں تم ہو خدا تمہارے ساتھ، جس ملک میں ہو خدا تمہارے ساتھ، جس جگہ ہو خدا تمہارے ساتھ، مکہ میں ہو خدا تمہارے ساتھ، طواف میں ہو خدا تمہارے ساتھ، مدینۃ المنورہ ہو خدا تمہارے ساتھ، حاضری دے رہے ہو خدا تمہارے ساتھ. جہاں ہو تو اعتراض نہیں ہے. محبوب کے ساتھ ہو تو وہاں کیوں اعتراض؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا دور باش ہے جبریل، دور ہو جا جبریل، دور ہو جا. من خود بیدار کردم، میں خود بیدار کرتا ہوں بندے خود را، اپنے محبوب مکرم کو، بالطاف من، کافی مہربانیوں سے، محبت کے تقاضوں سے، محبت کے انداز سے میں اپنے محبوب کو خود جگاتا ہوں، خود بیدار کرتا ہوں. ہٹ جا، یہ محبت کا تقاضا میں نے پورا کرنا ہے. دیکھو میرا محبوب کس طرح بیدار ہوتا. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. اور یہ نیند مبارک بھی وہ نیند مبارک ہے جو بے مثل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم بشر ہیں، ہم نیند کریں وضو ختم ہو جاتا ہے. رسول اللہ نیند فرماتے رہیں وضو ختم نہیں ہو سکتا ہے. کریں تو مالک ہے، نہ کریں تو وضو ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم غفلت کی نیند سوتے ہیں. النوم اخت الموت، نیند یہ موت کی بہن ہے. ہم اس غفلت میں ہیں. سرکار فرماتے تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھوں کو سوتا تو دیکھو گے لیکن میرا دل سونے سے بھی پاک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا دل نہیں سوتا ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے. میرا دل رب کے ساتھ ہوتا ہے، رب میرے ساتھ ہوتا ہے. امام شورانی نے صحیح لکھا ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفارق حضرت اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا محبوب علیہ السلام ایک پل بھی جدا نہیں ہوتا ہے. تو جبریل علیہ السلام ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتوں سے بیدار فرمایا. جس طرح اس کا تقاضۂ محبت تھا وہ جانے، جگانے والا جانے، جاگنے والا جانے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا نہ اور کوئی تھا نہ کسی کو معلوم ہے کیا ہوا کیا نہ ہوا. تو سرکار بیدار ہو گئے. اب جبریل عرض کرتا ہے پیارے آپ بیدار تو ہو گئے ہیں
ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ تیرے دیدار کرنے کا مشتاق ہے، جلدی تیاری فرمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جبریل کہاں چلنا ہے؟ پیارے جہاں سوئے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھیں، بیت اللہ شریف کا جو حتیم کعبہ ہے اس کے اندر تشریف لے چلیں۔ سرکار وہاں سے اٹھے، جبریل علیہ السلام ساتھ ہے، حتیم کعبہ میں وہ آپ کو لے گیا، اور حتیم کعبہ بڑی بابرکت جگہ ہے، وہاں آپ کو لٹایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک ابتدا سے لے کر یہ چاک فرمایا، 2 حصے کر دیے۔ سینہ مبارک چاک فرمایا، 2 حصے کر دیا۔ اب اس کی حکمتیں میں بتاتا ہوں یہ کیوں ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ دنیا کے اندر سینہ چاک کیا جائے جس کا، یا اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، ورنہ اس کو بڑی تکلیف اذیت ہو سکتی ہے، بے ہوش کیا جاتا ہے۔ یہاں بے ہوشی بھی نہیں ہے، درد بھی نہیں ہے، بے ہوشی بھی نہیں۔ یہی بے مثلیت کی دلیل ہے، بے مثل ہونے کی دلیل ہے کہ سینہ بھی چاک کیا جائے، درد بھی نہ ہو، اور اس کے بعد تکلیف بھی نہ ہو۔ بڑی بات ہے کہ سینہ چاک ہو گیا، ایک قطرہ خون مبارک کا زمین پر بھی نہ گرا ہو۔ ورنہ سینہ چاک کرو تو خون گرے گا، وہاں ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ سینہ مبارک 2 حصے ہو گیا، کس لیے ہوا؟ کہ آپ کے دل مبارک کو باہر لانا تھا، جہاں دل مبارک ہے وہاں سے باہر کرنا تھا، اس لیے سینہ مبارک چاک ہوا تاکہ دل مبارک کو باہر کیا جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل مبارک کو باہر کر کے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب دل مبارک اصل جگہ سے جدا ہو گیا ہے، جبریل کے پاس چلا گیا ہے۔ اطباء سے پوچھو، ڈاکٹروں سے پوچھو، جب دل کی جگہ پر نہ ہو تو زندگی نہیں ہے، اور دل ادھر ہے، سرکار اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ وہ قلب انور بے شک ہے، قلب اطہر بے شک ہے، قلب روشن بے شک ہے، لیکن وہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور سرکار باتیں کر رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اب یہ دوسری بے مثلیت کی دلیل وہ بیان کرتے ہیں، ایک وہ کہ سینہ مبارک چاک، نہ درد ہے نہ خون کا قطرہ۔ اب دوسری بے مثلیت کیا ہے؟ جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا قلب انور جس وقت دیکھا، فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، کہ آپ کے قلب مبارک میں 2 آنکھیں بھی تھیں جو کائنات کو دیکھنے والی۔ آپ کے قلب انور میں 2 آنکھیں مبارک تھیں جو کائنات کو دیکھنے والی تھی، اور 2 کان مبارک تھے جو کائنات کی آوازوں کو سننے والے تھے۔ اب بتاؤ، کسی کے دل میں کان ہے؟ کسی کے دل میں آنکھیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ یہ بے مثل و بے مثال ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی کمال ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک والی آنکھوں سے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، تو کائنات کا کوئی ذرہ نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ بھی پوشیدہ نہیں ہے، میں بھی پوشیدہ نہیں۔ اس نگاہ محمدی کے سامنے ہم سب حاضر ہیں۔
دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کمال کہ آپ کائنات کی آوازیں سنتے ہیں، تو بس جو کہاں سے بھی درود و سلام پڑھے آپ سنتے ہیں، جو کہاں سے بھی کوئی التماس کرے، کوئی معروضات پیش کرے آپ سنتے ہیں۔ میرا ایمان ہے، میں بیان کر رہا ہوں، ذکر معراج کر رہا ہوں، میرا محبوب میرے لفظ لفظ کو سن رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، سرکار آپ کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ جبریل فرماتے ہیں فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، کہ دو آنکھیں تھیں ساری کائنات کو دیکھتی تھیں، دو کان مبارک تھے جو ساری آواز کے کانوں کو سنتے تھے۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ اور کیا ہے، تو وہ دیکھا تو دم اسود ہے۔ دم اسود کہتے ہیں خون کا کالا لوتھڑا، خون کا کالا لوتھڑا، دم اسود خون کا کالا لوتھڑا۔ جبریل نے اس کو نکالا اور اس کو الگ کیا۔ اب اس کو الگ کر کے اس کی بجائے انوار اور تجلیات سے آپ کے قلب اطہر کو مزید پر کیا، بھرپور کیا، تاکہ یہ انوار و تجلیات سے آپ کا قلب انور مزید پر ہو جائے کہ خدا کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اب یہ دم اسود کالا لوتھڑا، میں نے جب یہ سبق پڑھا تھا طالب علمی کے دور میں، تو میں نے 3 دن سبق بند کیا دیا تھا، یہ حدیث واضح نہیں ہو رہی تھی۔ استاد محترم علیہ رحمت اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے، بہت انہوں نے کوشش فرمائی، لیکن حدیث کا مفہوم میرے لیے واضح نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کالا لوتھڑا، پھر آگے جو الفاظ ہیں ھذا حظک شیطان، کہ یہ شیطان کے اثر کرنے کی جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر ہو سکتا ہے، دوسروں کے اندر ہو سکتا ہے، سرکار کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں حد شیطان کا کیا تعلق ہے؟ وہاں تو اس کا گزر بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو اس کے غلاموں سے بھاگتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ امیر عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ وہ تو سرکار کے غلاموں کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے خاص بندے ہیں تیرا تسلط ان پر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب سرکار کے غلاموں پر تسلط نہیں ہے، سرکار کے غلاموں کے سائے سے بھاگتا ہے، وہاں کیا تعلق ہے؟ بس یہی میرا سوال تھا۔ تو بس 3 دن میں نے سبق بند کر دیا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ 3 دن سبق بند ہو گیا، مجھے بلایا کہ میں نے سنا ہے آپ نے سبق بند کر دیا۔ میں نے کہا حضور میں بند کر دیا، اس حدیث کو واضح کیا جائے، یہ مجھے حکمت بتائی جائے کہ یہ کالا لوتھڑا اور حد شیطان یہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس حدیث کو چھوڑ دو، آگے سبق پڑھو۔ میں نے کہا نہیں حضرت، کل میں نے پڑھانا ہے، جب میں نے پڑھانا یہ حدیث آئے گی تو میں طالب علم کو کیا جواب دوں گا؟ اب 3 دن ہو گئے، سبق بند ہے۔ اتفاقاً ایک مولانا صاحب تشریف لائے، مولانا احمد بخش صاحب، اللہ ان کو غری کی رحمت فرمائے، اب 60 سال کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ حدیث واضح نہیں ہو رہی، تو آپ اس پر کچھ کلام کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی کلام کروں تو آپ کی تسلی نہیں ہوگی کہ جو ذہن میں سوال ٹھہر جاتا ہے وہ حل مشکل سے ہوتا ہے جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھا جائے۔ تو آپ کے پاس فلاں کتاب عربی کی ہے؟ میں نے کہا ہے، بس اس کو صبح کھولیں اور اس کے اندر جو اس کا حل اس نے بیان کیا ہے آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ تو نسیم الریاض امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے اٹھائی اور اس کو معراج کا یہ واقعہ دیکھا میں نے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے تسلی ہی کرا دی۔ اس میں یہ تھا کہ یہ کالا لوتھڑا دم اسود جو ہے
یہ باہر کے جس طرح اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جس طرح باہر کے اعضاء، اندر کے بھی تو اعضاء ہیں جن میں پھیپھڑا بھی ہے، دل بھی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو وہ دم اسود بھی اعضاء، اندر کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ تو اگر اس کو نہ پیدا کرتا اللہ تعالیٰ تو معترض اعتراض کرتا کہ ایک چیز پیدا نہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی خلقت بشری ناقص ہے، اس لیے اس کا پیدا کرنا ضروری تھا۔ اب اس کو نکالنا ضروری ہے کہ وہ تو تھا شیطان کے اثر کے لیے، شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ جس طرح اس نے کہا کہ بال پیدا نہ ہوں تو یہ اچھا نہیں ہے، اگر بال بڑھ جائیں اس کو کاٹنے کا حکم ہے کہ حد میں لے آؤ۔ اسی طرح ناخن نہ پیدا ہوں تو اچھا نہیں ہے، اگر ناخن بڑھ جائیں اس کو کاٹنے کا حکم ہے کہ زائد ضرورت ہو گئی۔ فرمایا وہ وہی ہے کہ اب زائد ضرورت ہے، اس کی ضرورت اب نہیں ہے، خلقت پوری ہو گئی، لہذا ضرورت نہ رہی، اس کو نکال دیا گیا اور اس کے بجائے ایمان و تجلیات کو لے آئے تو محبوب کا کمال ثابت ہوا کہ نہیں ہوا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، یہ واقعہ میں نے 2 وجہ سے بیان کیا ہے۔ یہ اس لیے ایک یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے قائل ہیں، کسی طرح کسی نقص کا شائبہ ہو تو جب تک تسلی نہ ہو تو ہم تسلی نہیں کرتے ہیں، تسلی ہو جائے تو ہم تسلی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم جو سبق پڑھتے تھے تحقیق سے پڑھتے تھے کہ جب تک مسئلہ حل نہ ہو آگے چلنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے مکمل پڑھا ہے، مکمل پڑھا ہے، مکمل پڑھایا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ قصہ مختصر، جبرائیل علیہ السلام نے وہ قلب اطہر کو تجلیات و انوار سے بھرپور کر کے قلب انور کو اسی جگہ پر پھر رکھا اور سینہ مبارک کو سی دیا، مکمل ہو گیا۔ تو جبریل نے عرض کی پیارے اب اٹھ بیٹھے، جو کام میں نے کرنا تھا وہ ہو گیا ہے پیارے، اب تیاری فرمائیں۔ تو یہ شک صدر اس لیے ہوا تھا، سینہ چاک اس لیے ہوا تھا۔ سرکار اٹھ بیٹھے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ پیارے اب براق کھڑا ہوا ہے تو آپ براق پر سواری فرمائیں اور میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام پرواز کر کے چلے گئے۔ تو وہ پرواز کر کے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ وہ چلے گئے ہیں ان فرشتوں کے پاس کہ جن فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک دستار شریف ان کے سپرد فرمائی کہ تم اس پر تسبیح و تحلیل کرتے رہو اور اس پر درود پڑھتے رہو، جب آنے والا آئے گا تو دستار پیش کی جائے گی۔ تو اب بتاؤ آدم علیہ السلام کا زمانہ، پھر تمام انبیاء کا زمانہ، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا زمانہ، ہزاروں برس ہو گئے کہ وہاں درود و سلام پڑھا جا رہا۔ کس پر؟ دستار شریف پر، دستار شریف پر۔ اگر وہاں غائبانہ درود و سلام جائز ہے تو یہاں بھی تو غائبانہ درود و سلام جائز ہے۔ اور اگر سرکار کی دستار پر درود و سلام جائز ہے تو سرکار کی ذات پر بھی تو درود و سلام جائز ہے۔ مولانا کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ یہ دستار شریف مجھے دے دو کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی ہے، عرصہ دراز درود و سلام تم پڑھتے رہے ہو تو اس کے سر اقدس پر آج سجانی ہے، اس کے سر اقدس پر آج
دستار سجانی ہے۔ فرشتوں نے کہا آج کی رات بے شک نورانی ہے۔ تو ہم ویسے تو آپ کو نہیں دیں گے، اتنا عرصہ ہم نے خدمت کی ہے، آپ کو دے دیں گے، نہیں آپ ساتھ چلیں، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، دیدار بھی کریں گے، یہ دستار پیش بھی کریں گے۔ اب وہ فرشتے ساتھ ہیں، درمیان میں دستار محمدی ہے، روشن دستار ہے، اور وہ جلوس کی صورت میں دستار شریف کو فرشتے لا رہے ہیں آسمانوں سے مکۃ المکرمہ، آپ کے گھر حتیم کعبہ کی طرف۔ اب بتائیں کہ وہ آسمانوں سے دستار مبارک کو اس نورانی جھرمٹ کے جلوس میں لا رہے ہیں۔ اگر دستار محمدی کا جلوس جائز ہے تو ذات محمدی کا 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہ جائز؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاں بھائی، اگر دستار محمدی کا جلوس جائز ہے تو ذات محمدی کی آمد کا 12 ربیع الاول شریف کا جلوس بطریق اولا جائز ہے۔ اس لیے ہم جلوس مناتے ہیں تو تقلید ملائکہ کرتے ہیں کہ ملائکہ نے اسی طرح کیا تھا۔ جو جب وہ دستار شریف لے آئے حتیم کعبہ میں تو سب فرشتوں نے جو ساتھ آئے تھے زیارت بھی کی، دیدار بھی کیا، والضحیٰ کا چہرہ انور بھی دیکھا، واللیل کی پاک پیاری پیاری زلفیں بھی دیکھیں، شکل روشن بھی دیکھی، شکل منور بھی دیکھی، صورت حقی کو بھی دیکھا، جلوہ حقی کو دیکھا۔ اس کے بعد جبریل فرماتے ہیں پیارے یہ دستار شریف آپ اپنے سر اقدس پر خود سجا لیں۔ جب آپ نے دستار شریف اپنے سر اقدس پر رکھی تو بالکل آپ کے سر اقدس کی گولائی کے مطابق تھی۔ اب بتاؤ یہ گولائی کس نے بتائی تھی؟ سرکار تو ہزاروں سال بعد دنیا میں تشریف لائے، ہزاروں سال بعد دنیا میں تشریف لائے، اور سر اقدس کے مطابق آپ کی گولائی کے مطابق وہ دستار شریف بندھی ہوئی تھی اور اس پر درود و سلام ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ کہ وہ کس کے سر پر بندھی گئی، اور یہ اس کی گولائی کے مطابق سرکار کے سر اقدس کی گولائی کے مطابق وہ کس پر بندھی گئی، کیا ہوا کیا نہ ہوا، بس وہ جانے وہ جانے وہ جانے، یہ جانے وہ جانے وہ جانے یہ جانے۔ اب رہا کہ دستار جو ہوتی ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ سبز رنگ کی ہے، سفید رنگ کی ہے، جس رنگ کی ہے تو اس کو باندھتے ہیں تو کوئی دائیں بائیں سامنے پیچھے کسی قسم کی جھالر نہیں ہوتی ہے، وہی کپڑا ہے دستار کا جو باندھا گیا ہے دستار کی صورت میں، جس رنگ کا بھی ہو وہ دستار باندھی گئی، لیکن کوئی جھالر نہیں ہے۔ علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ یہ دستار مصطفیٰ تھی، اس پر 4 نور کی جھالریں تھیں، 4 نور کی جھالریں، ایک سامنے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے۔ اب یہ 4 جھالر جو ہیں نور کی چمک رہی تھی، اس پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا، اس پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا۔ تو وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ فرماتے جو سامنے پیشانی مبارک پر جھالر نور کی نظر آئی، یہاں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، سرکار کی پیدائش سے پہلے لکھا گیا، سرکار کی دنیا میں پیدائش سے پہلے لکھا گیا، کہ نام مبارک بھی لکھا گیا، آپ کا رسول ہونے کا مقام بھی لکھا گیا، وہ سب کچھ پہلے لکھا گیا، یہ نام مبارک بھی پہلے سے تجویز شدہ تھا۔ تو سامنے لکھا ہوا ہے
محمد الرسول اللہ، دائیں لکھا ہے محمد حبیب اللہ، بائیں لکھا ہے محمد النبی اللہ، پیچھے لکھا ہے محمد خلیل اللہ۔ یہ چار نور کی جھالریں ہیں، سرکار نے جس وقت سر اقدس پر سجایا یا تو پھر دیکھنے والوں کو پوچھو کہ کیا کیا نظارہ نظر آیا۔ جنہوں نے اس وقت زیارت کی وہ ان سے پوچھو کہ کیا نظارہ تھا، کیا چمک تھی، کیا دمک تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی ارکب یا رسول اللہ، پیارے سوار ہو جائیں، براق کھڑا ہوا ہے انتظار میں، سوار ہو جاؤ۔ سرکار نے فانا لا ارکب یا جبریل، جبریل ہم نہیں سوار ہوتے۔ اب بتاؤ وہ کہتا ہے ارکب یا رسول اللہ، پیارے سوار ہو جائیں، فرمانا لا ارکب، فرما ہم نہیں سوار ہوتے۔ پیارے کیوں؟ فرما آج تو میں براق پر سوار ہو کر آسمانی سیر کے لیے جاؤں، کل میری امت جو ہے وہ قبروں میں اٹھ کر میدان میں وہ پیدل جائیں گے۔ جبریل، اللہ نے فرمایا جبریل آج کی رات میرا محبوب جو منواتا ہے مان کیا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے سر اقدس پر وہ دستار شریف سجائی، زیب تن لباس فرمایا اور براق پر سوار ہوئے، تو جبریل عرض کرتا پیارے ذرا ٹھہر جا، میں کچھ نعت تو پڑھ لوں، میں کچھ نعت تو پڑھ لوں، نعت تو پڑھ لوں۔ معلوم ہوا جبریل بھی نعت خوان مصطفیٰ، جبریل بھی نعت خوان مصطفیٰ۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے، خدا نعت خوان مصطفیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی اللہ نے کی ہے، پورا قرآن ثنائے مصطفیٰ ہے، پورا قرآن ثنائے مصطفیٰ۔ میں نے پہلے بتایا تھا، میں دہلی میں تھا تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قرب میں کھڑا، میں نے کہا تو نے سچ کہا ہے، نہ تنہا ہست خسرو نعت خوانش، خدائے ماں ثنا خوان محمد۔ میں خسرو اکیلا یار کا ثنا خوان نہیں، ہم عاشقوں کا خدا ہمارے ساتھ مل کر محبوب کا ثنا خوان۔ کیا بات، میں نے اسے کہا آپ کو بڑی مبارک ہو، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، نہ تنہا ہست خسرو نعت خوانش، خدائے ماں ثنا خوان محمد۔ میں یار کا اکیلا ثنا خوان نہیں ہوں، ہم عاشقوں کا خدا ہمارے ساتھ مل کر ثنا خوان مصطفیٰ ہے۔ تو جبریل بن جائے تو کیوں اعتراض ہے، وہ تو غلام ہے۔ وہ عرض کرتا ہے پیارے ٹھہر جا، سرکار ٹھہر گئے تو عرض کرتا ہے سارے عالم میں کوئی تجھ سا ہمیں دکھلائے وہ پیارے ہے، سارے عالم میں کوئی ہے تجھ سا ہمیں دکھلائے تو، دعویٰ ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو، دعویٰ ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو، مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے تو، عالم ہما یغمائے تو، خلق خدا شاہد آئے تو، نرگ سے رانا آئے تو، رس میں دل بری بخشی ہے خالق نے تجھے، سب سروروں کی سروری پیغمبروں کی دی تجھے، اللہ نے پیغمبری صورت میں تیری ہے عیاں، شان خدا کی برتری، اے چہرہ زیبائے تو، اے چہرہ زیبائے تو، رش کے بتانے آزری، ہر چند وصفت میں کنم از حسن دا بالا تری۔
ہاں بھائی، سبحان اللہ جبریل کی نعت سنو. جب جبریل نعت پڑھ رہا ہے، سرکار سامنے موجود ہیں، وہ منور چہرہ مبارک سامنے ہے، اور جبریل عرض کرتا ہے سارے عالم میں کوئی، کیا بات سبحان اللہ سارے جہان میں کوئی ہے سارے عالم میں کوئی تجھ سا ہمیں دکھلائے تو، سبحان اللہ کیا بات ہے سارے عالم میں کوئی تجھ سا ہمیں دکھلائے تو، پر دعویٰ ہو جس کو حسن کا محفل میں تیری آئے تو. کیا بات سبحان اللہ ماشاء اللہ اگر یوسف علیہ السلام کو حسن کا دعویٰ ہے آ جائے، جس کو حسن کا دعویٰ ہے آ جائے، دعویٰ ہو جس کو حسن کا اس محفل میں تیری آئے تو، پھر مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے. کیا بات کیا بات ماشاء اللہ میں تیرا نعت خوان ہوں، مجھ سے سنے وہ تعریف. مضمون تیری مدح کا جبریل سے سن جائے تو، عالم ہمایہ ہمائے تو، خلق خدا شاہد آئے تو، آ نرگ سے رعن آئے تو، آ ورد رسم دل بری، بخشیے خالق نے تجھے سب سروروں کی سروری. کیا بات سبحان اللہ ماشاء اللہ تمام انبیاء جو سردار گزرے ہیں اپنی امت کے، ان کا بھی تو سردار ہے، ان کا بھی تو سردار ہے، ساری کائنات کا سردار ہے. سرکار نے فرمایا انا سید العالمین بلا فخر، میں تمام جہانوں کا سردار ہوں، فخر کی بات نہیں ہے. بخشی ہے خالق نے تجھے، کسی اور نے نہیں بخشی، بخشی ہے خالق نے تجھے سب سروروں کی سروری، پیغمبروں کی دی تجھے اللہ نے پیغمبر. کیا بات کیا بات کیا بات پیغمبروں کی دی تجھے اللہ نے پیغمبری، صورت میں تیری ہے آیا شان خدا کی برتری. سبحان اللہ واہ واہ کیا بات تیری صورت میں شان خدا نظر آتی ہے، تیری صورت میں حسن خدا نظر آتا ہے، تیری صورت میں جمال خدا نظر آتا ہے، تیری صورت میں نور خدا نظر آتا ہے، تیری صورت میں خود خدا نظر آتا ہے. خود عاشق تو سچ کہتا ہے کہ اگر میں خدا کہوں لوگ ڈرتے ہیں، خدا آکھا تو جگ ڈر دے. اگر میں خدا آکھیں لوگ ڈرن پائے میں خدا آکھا تو جگ ڈر دے، وہ جدا آکھا تو دل مر دے. کیا بات کیا بات خدا آکھا تو جگ ڈر دے، وہ جدا آکھا دل مر دے، وہ صفا آکھا تو حق تر دے. صفا آکھا تو حق تر دے، کرے سی لک لکا کے تائیں. کیا بات کیا بات خدا آکھاں تا اے جگ ڈر دے، وہ جدا آکھاں تا دل مر دے، وہ صفا آکھاں تا حق در دے. صفا کیا آکھاں؟ مولانا اشارہ تا کر گن مولانا محمد یار سے واضح نہ کی تو نہیں اشارہ کر گن. حضور فرمیندے تو میرا مریدی، دوسرے اشارہ کی تھی اسا چٹ دے گھڑا بھڑیں دوں صاف کہیں دوں آہد بھی ہو ہے احمدی ہو ہے 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 آہد بھی ہو ہے احمدی ہو ہے. میم دیولے دلی بو ہے دھیان فرید رکھی حلال عشق سادہ دین. مولانا نے صرف فرمایا خدا آکھاں تے جگ ڈر دے، وہ جدا آکھاں تے یو دل مر دے.
صفا آکھاں تا حق تر دے کرے سی لک لکاتے کہتا ہے حضرت فرمیندے لک لکا کوئی کرے نہ کرے اسا نہیں سے کریں دے اسا کہندے احد بھی ہوئے احمدی ہوئے ویم دو اولے دلی موہے دیان فرید رکھی حران عشق ساڈا دین عشق ہے ہادی پرم نہ کردا عشق ہے راہ پر راہ پکڑدا عشق حاصل چھم عرفان عشق ساڈا دین ایمان وہ نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے عشق ساڈا دین سبحان اللہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ صورت میں تیری ہے آیا شان خدا کی برتری اے چہرہ زیبائے تو رشک بتان آزری ہر چند وصفت می کنم از حسن دا بالا تری آدھے جتنی میں تیرا تعریفاں کر رہا میں تو اگو تہی تو اگو تہی تو اگو تہی تو اگو سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات سبحان اللہ ہر چند وصفت میں کنم از حسن دا بالا تری تیرے حسن دی جتنی تعریف کرا تو اگی تہی اگی تہی اگی تہی میں پوج نہیں مل سکدا میں کھڑدا کھڑوے تھا تو ویندا پوج ویسی تو ویندا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات واہ جی واہ سبحان اللہ کیا بات کیا کرو چشتی تار کھڑکیں دوں تو تارا ٹائم تھی یہ چشتی تار تو بجن پہ بھی نہیں بل تار ٹائم تھی سبحان اللہ کیا بات تو جبریل علیہ السلام نے یہ نعت خوانی کی ہے کیا لطف ہوگا کہ نعت خوان جبریل جیسا ہو اور محبوب اس محبوب جیسا ہو سننے والے فرشتے بھی ہوں تو اس وقت کیا لطف اور کیا مزہ ہوگا جب جبریل علیہ السلام یہ ثنا خوانی کر رہا ہے نعت خوانی کر رہا ہے سرکار مسکرا رہے ہیں فرمایا جبریل اب تیری نعت خوانی ہم نے بھی سن لی ہے اس نے بھی سن لی ہے اب وہ انتظار میں ہے جلدی چلو تیری نعت خوانی ہو گئی اب صبر کرو یہاں تک میں نے بیان کر دیا ہے 2:30 بجے سے اوپر ہو گئے لہٰذا انشاءاللہ بقیہ حصہ میرا انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا خاص کر 27 رجب کی رات جب آئے گی میری زندگی ہوئی اس مسجد شریف میں پھر بڑی تفصیل سے معراج سناؤں گا کہ کیا معراج ہوا ہے کس کو ہوا ہے کس نے معراج کرایا ہے پھر اس کا لطف اس وقت سننے سے ہوگا اگر زندگی باقی ملاقات کنم حاصل بجز تقدیر ربانی شدن یکجا بود مشکل اگر قسمت خدا دادا ملاقات کنم حاصل بجز تقدیر ربانی شدن یکجا بود مشکل بہرحال میں نے یہ ابتدا کر دی ہے ذکر معراج شریف کی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ کافی اجزاء ہیں اسرا پر ابدہی پر من المسجد الحرام پر الی المسجد الاقصی پر الذی بارکنا حولہ پر پھر لنوریہ من آیاتنا پر پھر انہ هو السمیع البصیر پر یہ سارے اس میں اجزاء ہر جز پر کلام کرو کئی گھنٹے ہونے چاہیے یہ وقت کو مد نظر رکھ کے میں گھنٹہ بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کا ٹائم ہو جاتا ہے ورنہ اللہ رسول کے کرم شیخ کے کرم ادھر بھی بہت ہے ادھر بھی بہت ہے آج تو آپ نے ذوق کی برسات کر دی ہے آج تو آپ نے ذوق کی برسات کی میں نے تو کچھ نہیں کیا آپ نے ذوق کی برسات یہ کرم والے کا ہے فیضان والے کا ہے ایسا ہے کہ نہیں فیضان والے کا ہے کسی اور کا فیضان ادھر آ ہی نہیں سکتا
یہ فریدی رنگ ہے، فرید کی طرف سے آتا ہے، اور اس اتوار کو میں حاضری بھی دے کے آیا ہوں، آستان عالیہ پر حاضری بھی دے کر آیا ہوں، اور ہر روضہ شریف کے اندر جا کر دعائیں کی ہیں، آپ سب لوگوں کے لیے وہاں دعائیں کی ہیں، وہ تازہ حاضری کا کرم ہو گیا ہے تو یہ ذوق بن گیا۔ حضور فرید پاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجروح شاہ صاحب کو نے پوچھا الہ آباد والے کہ بلا کے شاہ صاحب ہن عشق دے ڈاڈھے لوڑے پڑھن وے، ہن عشق دے کنے دا کیا حال ہے؟ آپ فرمائیں شاہ صاحب عشق دے کنے دا کیا حال ہے کہ بلا جنہ دا فریدی گڑا بسے کڑیا منہ گیا میرا حضرت۔ جنہ دا حضرت میرا جنہ دا فریدی گڑا بس پہ سارا کڑیا منہ گیا میرا حضرت۔ بلا مجروح شاہ صاحب کو جسیم ہن جسیم، آپ پوچھنے شاہ صاحب جو سفلے تھی گو کوئی جسیم تھی گو، ہاں میرا حضرت اے پھلوا جو ہندے گردائی تا ہیندا میرا حضرت۔ بہرحال جی پوچھان والے جی جواب دیون والے ہو بہرحال آج میں نے ابتدا کر دی ہے ذکر معراج شریف کی، انشاءاللہ تعالی ہر جمعہ ہوتا رہے گا، پھر 27 کی رات کو انشاءاللہ میری زندگی باقی جو آپ تشریف لائیں گے پھر مفصل بیان کروں گا کہ معراج شریف کس طرح ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، کدھر گئے تھے، کدھر سے گئے تھے، کدھر سے آ گئے تھے۔ اللہم اجعلنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک، آمین آمین آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرو، ملک غلام محمد صاحب بیمار ہیں اس پر دعا کر تو کرم فرما، ہمارے یہ مرید جو راجن پور سے آئے ان پر کرم، سب پر کرم حال حاضر فرما، رحم و کرم ہو میرا مولا۔ لا الہ الا